بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ جی اس آیت کریمہ کو دیکھیے گا۔ یکاد البرق، یہاں پر را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ آگے یخطف، اس میں خا بھی موٹا ہے، طا بھی موٹا ہے، لیکن باقی دو حروف وہ باریک پڑھے جائیں گے۔ یخطف، آگے ابصارہم، یہاں با اپنے ہلانا ہے، با کی آواز قلقلہ کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف قلقلہ جو ہیں وہ 5 ہیں، ان کے اندر با بھی شامل ہے، قاف طا با جیم دال۔ جب یہ ان کے اوپر جزم آئے گی، آپ نے ان کو ہلانا ہے، ان کی آواز کو ڈبل کرنا ہے۔ یہاں پر دیکھیے گا ابصارہم، آگے وقف کی علامت طا موجود ہے، تو طا پر طا جو ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اور یہاں پر وقف کرنا درست ہے۔ آپ یہاں سانس توڑ سکتے ہیں اور پھر آپ آگے سے پڑھیں گے۔ کلما اضاء لهم، اب کلما کے اوپر مد ہے، اس کو مد منفصل، مد جائز کہا جاتا ہے۔ اور آگے اضاء لهم، یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو حرف ضاد موٹا ہے اور ساتھ الف بھی، وہ بھی موٹا پڑا جائے گا، تو الف اور اس کے اوپر جو مد ہے اسے مد متصل کہا جاتا ہے۔ حروف مدہ حمزہ ایک لفظ میں، آپ اسے 4 سیکنڈ تک آپ نے لمبا کرنا ہے، 4 سے 5 سیکنڈ۔ اضاء لهم مشوا فيه، اب دیکھیے گا اضاء لهم کے آخر میں میم ساکن ہے، یعنی میم کے اوپر جزم ہے، اور پھر آگے پھر میم آ رہی ہے، تو یہاں پر کیا ہے کہ میم مشدد آپ نے پڑھنی ہے غنے کے ساتھ۔ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، میم کا ادغام ہو رہا ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فيه، شو اس پہ آپ نے ہونٹ گول کرنے ہیں، واولین ہے، فی ہی، اس کو فی ہے نہیں پڑھنا، اور اس کے اوپر جو قاف کی جو رموز اوقاف موجود ہیں، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آپ بہتر ہے کہ آپ تلاوت کو جاری رکھیں، کوشش کریں کہ آگے جو طا کا رموز اوقاف میں سے جو سٹاپ لکھا ہوا ہے، جو وقف لکھا ہوا ہے، وہاں پر آپ جا کر رکیں۔ فی ہی، آگے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا کے اوپر مد آپ نے کرنی ہے، اظلم میں ضا اپنے موٹا پڑھنا ہے، علیہم کے عین کا خیال رکھنا ہے، اور قاموا اس کے اوپر وقف کی علامت موجود ہے، تو یہ وقف جو ہے، اچھا یہ جو لفظ ہے قاموا، یہ وقف میں اور ملا کے پڑھیں گے، یعنی وصل میں، دونوں میں ایک جیسے ہی پڑھا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے وقف کرتے ہوئے۔ آگے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، ولو شاء، ولو نہیں کرنا آپ نے، ولو ہونٹ آپ کی گول ہو جائیں، شاء اللہ بڑی مد ہے، لفظ اللہ کو اپنے موٹا پڑھنا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ شاء میں کیا ہے، الف آپ نے باریک پڑھنی ہے، جیسے اوپر تھا اضاء، اس میں الف موٹی پڑھی جا رہی تھی، تو یہاں شاء میں الف باریک ہے، کیونکہ الف سے پہلے موٹا حرف ہوگا تو الف موٹی پڑھی جائے گی، اگر پہلے باریک ہے تو باریک، یہاں پر شین باریک پڑھا جاتا ہے۔ پھر سنیے گا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ، لَذَهَبَ کو لَذَّهَبَ نہیں پڑھنا، ذال ہے نرمی کے ساتھ بغیر سیٹی کے، بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہاں پر با کو اپنے ہلانا ہے، صاد موٹا رکھنا ہے، الف بھی موٹی ہے، را باریک ہے، را کی نیچے حرکت ہے، تو پھر سنیے گا وَأَبْصَارِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، آگے یہاں طا کا رموز اوقاف میں سے یہاں وقف کر سکتے ہیں۔ آگے ان اللہ، نون مشدد ہے، غنہ کرنا ہے، لفظ اللہ کو اپنے موٹا پڑھنا ہے۔ ان اللہ علی،
علی کل شیء، یہاں اس کو کل نہیں کہنا، یہ شیء بھی نہیں پڑھنا، کل شیء قدیر، شیء یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، تنوین کے بعد قاف ہے، آگے قدیر میں یا مدہ ہے اور آخر میں راس جو ہے وہ باریک پڑی جائے گی، قدیر، کیونکہ را سے پہلے جب بھی یا مدہ آئے گی تو را باریک ہوگی۔ آگے دیکھیے گا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلا لفظ یا ایو، یہاں چھوٹی مد ہے جسے مد منفصل کہتے ہیں، اس کا خیال رکھنا ہے۔ ایو کو مضبوطی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کہ یا کے اوپر جب بھی یا کسی بھی حرف کے اوپر جب شد آتی ہے تو اس حرف کو مضبوطی سے پڑھنا ہے، اپنے ڈھیلا کر کے نہیں پڑھنا۔ یا ایھا الناس، نون مشدد پہ غنہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اسے اکثر سعبدو کر دیا جاتا ہے، یعنی عین کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، رب میں را موٹا پڑا جائے گا، را کے اوپر حرکت ہے، الذی خلقکم، خا موٹا لام باریک قاف موٹا باقی دونوں بھی باریک، کیسے پڑھیں گے؟ خلقکم، خلقکم۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب دو موٹے باریک اکٹھے آتے ہیں تو دونوں ہی ایک جیسے موٹے ہو جاتے ہیں، لوگ پڑھ دیتے ہیں خلقکم، خلق، تو نہیں بلکہ خلقکم، 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 یہ خیال کرنا ہے آپ نے۔ آگے والذین میں ذال کا خیال کرنا ہے، والذین من قبلکم، من میں اخفا ہو رہا ہے، قبلکم، اخفا کے بارے میں انشاءاللہ جلد ہی میں ایک ویڈیو بناؤں گا، بہت آسان ہے، یہ رول آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم میں عین کا خیال اور تتقون میں قاف موٹا پڑھنا ہے۔ آیت پھر سنیے گا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔